تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہمارا امام مسجد ہے، جو ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، جو ہمارے جنازے پڑھاتا ہے، جو 24 گھنٹے کا پابند ہے، 24 گھنٹے کا پابند، دن کو چاہیں آپ اسے بلا لیتے ہیں، رات کو چاہیں تو بلا لیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن وہ پھر بھی پابند ہے۔ کتنا وظیفہ دے رہے ہیں آپ؟ 15 سے 20 ہزار روپیہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے ماحول بھی ہیں مساجد میں، لیکن جو دور دراز دیہاتوں کے ماحول ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ تو بیچارہ ایک امام مسجد ہے، ایک شخص ہے۔ شہر میں ہمارے ساتھ نائب ہوگا، مسجد میں خادم ہوتا ہے، بڑی سہولیات ہوتی ہیں، لیکن جو دور دراز دیہاتوں کے ماحول ہیں، آذان بھی اسی نے دینی ہے امام صاحب نے، بچوں کو درس بھی انہی نے دینا ہے امام صاحب نے، نمازیں بھی انہوں نے پڑھانی ہیں امام صاحب نے، جنازے بھی ایک ہی فرد واحد نے پڑھانے ہیں، دعا درود بھی ایک ہی فرد واحد نے پہنچنا ہے، اور وہ پابند ہے۔ اب ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں، آپ 15 سے 20 ہزار روپیہ دے رہے ہیں اور اس شخص کو 24 گھنٹے کے لیے پابند کیا ہوا ہے۔ اگر وہ بیچارہ اچھا خطیب ہے تو کسی جگہ پر خطابت کے لیے جاتا ہے جہاں سے لوگ خدمت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا یہ بھی المیہ ہے۔ اور میں تو جہاں جاتا ہوں، میں اکثر لوگوں سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ باہر سے لوگ بلاتے ہیں، آپ جب بلا لیتے ہیں، کوئی خطیب بلا لیا آپ نے، یا کوئی نعت خواں، اس کو دعوت دی ہے، 15 سے 20 ہزار روپیہ اس کی خدمت کرتے ہیں آپ۔ بعض جگہوں پہ 30-40 ہزار بھی نعت خواں لے رہے ہیں۔ وہی چودھری صاحب، وہی راجہ صاحب، وہی ملک صاحب، وہی سردار صاحب، وہی نمبردار صاحب، جن کو آج اپنی والدہ کے یا والد کے مرنے پر 50 ہزار والا نعت خواں وہ بلا لیتے ہیں، لیکن جس نے جنازہ پڑھایا، جس نے صبح و شام دعا کی، جو قبر پہ گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رہا، آپ کی والدہ کے لیے دعا کرتا رہا، آپ کا امام مسجد ہے، آپ اس کو منتھلی 15 ہزار روپیہ دے رہے ہیں، اور باہر سے جب کسی کو بلا رہے ہیں، چاہے کسی خطیب کو بلا رہے ہیں، پیر صاحب کو بلا رہے ہیں، نعت خواں ہے اس کو بلا رہے ہیں، ضرور بلائیں، اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن کم از کم محفل پر آپ چلم کی محفل کروا رہے ہیں یا دیگر محافل کروا رہے ہیں، آپ لاکھ 1.5 لاکھ روپے خرچہ دیتے ہیں، پورا مہینہ یا 10 سے 15 دن آپ کی محفل کے لیے وہی امام صاحب جو پابند رہے، آپ کے گھر آئے، محفل سجائی، صبح ابھی کوئی بھی نہیں آیا تھا، امام صاحب آ گئے، چونکہ محفل کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، دعوت دی، لوگوں کو اچھے طریقے سے بٹھایا، باہر سے مہمان آئیں گے تو ہمارے علاقے کی بات ہے، ہمارے مہمان آئیں گے تو ہمارے چودھری صاحب، ہمارے کمیٹی کے صدر صاحب ہیں یا دیگر شخص ہے، ان کی انسلٹ نہ ہو جائے۔ جاتے ہوئے اس شخص امام کو کسی نے پوچھا تک نہیں ہے، نعت خوان کو 50 ہزار دے دیا، 20 ہزار خطیب کو دے دیا، یا 15 ہزار 10 ہزار نعت خوان کو دے دیا۔ آپ کا حق نہیں بنتا تھا جو 40 دن تک امام صاحب آپ کے گھر میں آ کے ہر ختم پہ دعا کرتا رہا، جنازہ پڑھایا اس نے، قبر پہ کھڑا رہا، بارش دھوپ اس نے نہیں دیکھی، اپنے ذاتی معاملات اس نے نہیں دیکھے، کوئی گھر میں بیمار تھا چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ آل محلہ کا مسئلہ ہے، جنازے میں تو میں نے پہنچنا ہے، دعا میں نے تو پہنچنا ہے، محفل آپ نے کروائی، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اس بیچارے کو آپ نے نہیں پوچھا۔ میرے جتنے بھی فالور ہیں یا جتنے بھی سننے والے ہیں، میں ان سے درد دل سے یہ کہتا ہوں، باہر سے ضرور لوگوں کو بلائیں، لیکن جب بھی اپنی والدہ کا سالانہ کروا رہے ہیں یا محفل کروا رہے ہیں، اس کے نام پہ بسلسلہ میلاد شریف ہوتا ہے، چہلم شریف ہوتا ہے، تو آپ کم از کم اپنے امام صاحب کے لیے 5 سے 10 ہزار روپیہ علیحدہ کر دیں کہ یہ ہم نے اپنے امام صاحب کی خدمت کرنی ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو دینا ہے، اپنے امام صاحب کو بھی دینا ہے، دیں، باہر سے لوگ آتے ہیں ضرور دیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اپنے امام کے ساتھ زیادتی مت کریں، وہ پابند ہے آپ کا، اور اگر وہ اچھا خطیب ہے تو اسے مت روکیں محافل سے، ظاہر ہے اس کے معاملات ہیں، وہ 15-20 ہزار کے لیے 24 گھنٹے اسے مت پابند کریں، اس نے کوئی محفل پڑھنی ہے اسے پڑھنے دیں، وہ قاری قرآن ہے، کسی جگہ اس نے تلاوت کرنی ہے اسے تلاوت کرنے دیں، جانے دیں، محافل پہ جانے دیں، وہاں سے اس کی خدمت ہوتی ہے،
ان کے معاملات چلتے ہیں، اچھا ثناخواں ہے، نعت پڑھنی ہے اس نے تو اسے جانے دیں، یا کوئی اور مذہبی کام کرنا ہے اس نے، تنظیمی کام کرنا ہے اس نے، آپ اسے مت رکھیں، باؤنڈ کر کے مت رکھیں۔ اس نے دین کے لیے پڑھا تھا اور دین کا کام اس نے کرنا ہے، دین کا کام اسے کرنے دیں۔ آج المیہ ہے، یقین جانیں ہمارے ہاں ہماری مساجد کا، ہمارے ہاں بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ رمضان شریف ہے، آپ دیکھ لیں ختم قرآن پاک آتا ہے، 1,00,000 روپے کی بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے مٹھائی تقسیم کر دی ہے۔ جناب امام صاحب کو کیا دیا ہے؟ جناب 15,000 20,000، ماشاءاللہ بڑی خدمت کی ہے۔ آپ نے لوگوں کو 1,00,000 روپے کی ضرور کھلائیں مٹھائی، 1,00,000 روپے کی آپ نے ان کو مٹھائی کھلا دی ہے، اور امام صاحب کو آپ 15,000 دے کے بڑے خوش ہو گئے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مٹھائی آ کے لیتے ہیں، بھائی 300 کا ڈبہ آئے گا، 200 کا آئے گا، کتنے کا آتا ہے؟ بائی دا وے میں کہتا ہوں 300 کا آتا ہے، 200 روپے آپ نے دیا، 300 کا ڈبہ لے آئے ہیں آپ گھر میں، مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے لے آئے ہیں گھر میں۔ آپ کو کوئی خیال نہیں آیا، آپ یہ فیصلہ کریں جناب مٹھائی ہم کھاتے رہتے ہیں، اپنے پیسوں سے منگوا لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کے جو بچے ہیں وہ کہیں ترستے نہ رہ جائیں۔ عید کی خوشیوں میں ہم نے ان کو بھی شامل کرنا ہے، ہم نے ان کا بھی خیال کرنا ہے، ہم نے ان کی بھی خدمت کرنی ہے جناب۔ ہمیں مٹھائی مت کھلائیں، سب سے پہلے امام صاحب کی اچھی خدمت کریں، جتنے معاشرے کے مطابق سمجھتے ہیں کہ کوئی عزت دار شخص جو شرافت کے ساتھ اپنا وقت گزار سکتا ہے، غمی خوشی میں عید پہ جو اپنا اچھا وقت گزار سکتا ہے، جیسے ہم گزاریں گے ایسے ہماری امام صاحب کی ضروریات ہیں۔ اگر آپ کا گھر 15-20 ہزار میں چلتا ہے، انصاف کی بات کریں تو پھر 15-20 ہزار دے دیں انہیں۔ لیکن کس شخص کا اس دور میں 15 سے 20 ہزار روپے میں گھر چلتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں چلتا۔ آپ کا اگر عید کا بجٹ 50,000 ہے تو آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم 15-20 ہزار امام صاحب کو دے کے ہمارا نظام چل جائے گا۔ یہ معاشرہ، ہمارے معاشرے نے اس طبقہ کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، اور اس میں وہ دارگاہیں، وہ پیران عظام، وہ بڑی بڑی درسگاہیں، وہ علماء کرام جو مالی لحاظ سے سٹرانگ ہیں، میں اگر آواز اٹھا رہا ہوں، میں یہ اپنی ضروریات بیان نہیں کر رہا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، لیکن مجھے اپنی فیلڈ کے ہر اس شخص کی فکر ہے جو اس فیلڈ میں ہے، جو مسجد سے ریلیٹڈ ہے، جو مدرسہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کے مسائل ہم سمجھتے ہیں، ہم تنظیمی لوگ ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، ہمیں لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے۔ میں ان پیران عظام، میں ان درسگاہوں اور ان علماء کرام کو بھی اس کا قصوروار سمجھتا ہوں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب 50,000 دیں گے تو ہم تقریر کے لیے آئیں گے، 30,000 دیں گے تو ہم تقریر کے لیے آئیں گے۔ تقریر کرتے ہیں، وہاں امام صاحب مسجد کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی 2 جملے نہیں بولتے، ان کی سٹیج پہ اگر 15-20 ہزار خدمت نہ ہو تو جناب وہ ساری محفل کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، لیکن کبھی وہ یہ جملہ نہیں بولیں گے کہ جس شخص نے انہیں دعوت دی، جس شخص نے اس علاقے میں انہیں عزت دی، جس شخص نے علاقے میں ان کی پہچان کروائی، جس شخص کے ذریعے سے اور صبح سے وہ بیٹھا رہا، ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتا رہا، ایک کو دعوت دی، دوسرے نہیں جناب ہمارے مفتی صاحب آ رہے ہیں، ہمارے عالم صاحب آ رہے ہیں، ہمارے فلانے صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، کہیں انسلٹ نہ ہو جائے، آپ لوگوں نے وقت پہ پہنچنا ہے۔ جو ترلے اور منتیں کر کے لوگوں کو جمع کرتا رہا، آپ نے اس کی فکر ہی نہ کی، آپ نے اس کی سوچ ہی نہ کی۔ تو یہ معاشرے کا المیہ ہے۔ میرے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ محفل کریں، ضرور کریں، ضرور کرنی چاہیے، والدین کے ایصال ثواب کے لیے سالانہ کریں، ضرور کرنا چاہیے۔ 40واں ہو، آپ کی والدہ کا ہے، والد کا ہے، 5-10 ہزار روپیہ علیحدہ سے رکھیں، جو آپ کے مقامی امام صاحب ہیں، آپ اپنی والدہ کے ان کو یہ نہ کہیں کہ میں فلاں شخص کو دے رہا ہوں، آپ یہ کہیں میں دین کو دے رہا ہوں۔ کوئی امام صاحب چرس نہیں پیتا، کوئی امام صاحب فضول خرچی نہیں کرتا، کوئی امام صاحب شراب نہیں پیتا کہ آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہمارا پیسہ کہیں ناجائز کام میں ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، وہ نماز پڑھائے گا، وہ کوئی بک لے کے آئے گا، دین کی کتاب لے کے آئے گا، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا، پڑھانے میں خرچہ کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کے ماں باپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔
تو جتنے بھی لوگ ہیں سننے والے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب بھی ایسا کام ہو، آپ کے گھر میں فوتگی ہو، آپ کے گھر میں شادی ہو، تو لاکھوں کے خرچے کرتے ہیں، آپ ذرا دل میں سوچیں نا، 5,000 روپیہ 6,000 روپیہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اپنے امام صاحب کے لیے رکھیں اور کہیں کہ یہ ہم نے امام صاحب کو دینا ہے۔ اور بالخصوص رمضان المبارک ہے، مت نا انصافی کریں۔ مسجد کی جو انتظامیہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مت ایسا کریں۔ ان سے پوچھیں تو وہ فخر سے کہتے ہیں ہماری مسجد کا 50 لاکھ روپیہ چندہ بڑھا ہوا ہے، امام صاحب کو کیا دے رہے ہیں جب 15,000 روپیہ دے رہے ہیں۔ وہ 50 لاکھ کس لیے دیا تھا؟ آپ کے بینک بیلنس کے لیے دیا تھا لوگوں نے، وہ مسجد کے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے دیا تھا کہ آپ اپنے امام صاحب کی اچھی پے کریں۔ یہاں جو جامدار ہیں نا، گلیاں صاف کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں، ابتدان سٹارٹنگ میں ان کی 25,000 تنخواہ ہوتی ہے، تو آپ امام صاحب کو کتنا وظیفہ دے رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے؟ تو صاحبو، جو میری بات سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اپنے امام کا بہت خیال رکھیں۔ جب آپ کا امام اچھا سٹرانگ ہوگا تو لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ لوگ اپنے بچوں کو مدارس کی طرف کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے نہیں بھیج رہے ہیں نا کہ جناب یہ ساری زندگی مانگ مانگ کے کھاتا رہے گا، یہ لوگوں کی باتیں سنتا رہے گا۔ تو آپ کے ان جو اقدامات ہیں، ان کی وجہ سے لوگ اگر دین سے دور ہو رہے ہیں، تو آپ ذرا سوچیں کل قیامت والے دن آپ لوگوں کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام علماء کی خدمت کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اور ہمیں اللہ رب العزت یہ شوق اور جذبہ دے کہ ہم نے اپنے امام کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی